السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامیات 9 گریڈ اسلامیات لازمی نیو بک باب پنجم حسن معاملات و معاشرت، ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں انشاءاللہ یہ باب ہے سارا، اور اس میں جو بھی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پیارے طلباء، اگر یہ چینل آپ کو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا، ویڈیو کو آگے شیئر کر دینا، اور کمنٹس باکس میں اپنا جو ہے وہ اظہار رائے ضرور کرنا۔ تو چلیں جی پڑھتے ہیں سبق، ٹھیک ہے۔ باب پھر دیکھ لیں، باب پنجم حسن معاملات اور معاشرت، ٹھیک ہے جی۔ معاملات میں اچھا سلوک کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین میں، اٹھنے بیٹھنے میں، معاملات میں، خرید و فروخت میں، ہر طرح کا معاملات ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس میں اچھا سلوک کرنا، حسن ظن بھی رکھنا اور حسن اتفاق بھی رکھنا، اور یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اور معاشرت یعنی معاشرے میں رہتے ہوئے جب حسن معاملات ہوگا تو معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے کرتے ہیں جی قسم کے احکام اور مسائل۔ قسم کے احکام اور مسائل، قسم جو ہم اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم ہے، یا ٹھیک ہے اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، یا قرآن کی قسم اٹھائی جاتی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اس لیے قرآن کی قسم اٹھانا اللہ کی قسم کے مترادف ہی ہے، کیونکہ مخلوق کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، لہذا قرآن مخلوق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں جی۔ قسم کو قرآن و حدیث میں یمین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قسم کو قرآن و حدیث میں کیا کہا جاتا ہے؟ یمین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یمین کی جمع ایمان ہے، ایک ہے ایمان، ایمان تو وہ نہیں جو ہم ایمان لے کے، ایک ہے ایمان، ٹھیک ہے۔ اوپر اس نے اس لیے جو ہے نا زبر لگائی ہے، ٹھیک ہے نا، حمزہ کے اوپر الف کے اوپر زبر اس لیے لگائی ہے کہ سمجھ آ جائے طلباء کو، ایمان، ٹھیک ہے، ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں کسی مسلمان کا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پختہ عزم کرنا، ٹھیک ہے، اور دوسرے شخص کو یقین دہانی کرانا یمین کہلاتا ہے، قسم یعنی کہ کہلاتا ہے۔ قسم کے لیے یمین اور حلف کے الفاظ میں حلف کے استعمال بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حلف بھی قسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ قسموں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اولاً قسم اٹھانی ہی نہ چاہیے، ٹھیک ہے، اولاً قسم اٹھائی ہی نہ جائے، ہر چھوٹی چھوٹی باتیں بندہ قسم اٹھانا شروع ہو جائے، کیونکہ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جب جھوٹ نہیں بولو گے تو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اکثر وہ لوگ، اللہ معاف کرے، اللہ ماشاء اللہ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر وہی لوگ قسم اٹھاتے ہیں جو اپنے جھوٹ کو سچ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ اپنے جھوٹ پر قسم کا ٹائٹل لگاتے ہیں، لیبل لگاتے ہیں، تو اپنے جھوٹ کو سچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ رہتا وہ پھر بھی جھوٹ ہی ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے بلکہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ سچ بولنے والے کا معاشرتی سطح پر سچائی کا ایک اعلیٰ معیار قائم ہو جاتا ہے، اور عوام الناس میں اس کی زبان پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن اگر بات پر قسم اٹھانے کا رواج عام ہو جائے تو لوگوں کے وقت کے ضیاع کا سبب بنے گا، ایک دوسرے سے اعتبار اٹھے گا اور بد اعتمادی کی فضا قائم ہو جائے گی، جو حسن معاملات و معاشرت کے ہی خلاف ہے۔ قرآن مجید میں قسم کے احکامات یوں بیان ہوئے ہیں۔ اچھا، اللہ تمہاری لعنی یعنی بے مقصد، جو ایسے ہی بندے کا تقیہ کلام ہوتا ہے، واللہ باللہ، جیسے عرب کا تقیہ کلام ہے، واللہ باللہ، تاللہ اللہ، ان کی تو واللہ باللہ کے علاوہ بات نہیں شروع ہوتی، تو ایسی قسموں پر اللہ جو ہے مواخذہ نہیں کرتا۔ اور ہمارے بھی جو ہے نا اکثر لوگوں کے زبان پہ ہوتا ہے اللہ کی قسم جی، اگر بعد میں انہیں پوچھیں آپ نے قسم اٹھائی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اٹھائی ہی نہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ تقیہ کلام ہے، تو ایسی قسمیں جو اللہ ان کا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ تمہارا ان قسموں پر مواخذہ کرے گا جو تم نے پختہ ارادے سے کھائی ہے، یعنی سمجھتے بوجھتے پختہ ارادے سے سمجھ کے، ٹھیک ہے، تو ان کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اوسط درجے، ٹھیک ہے، اس اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یعنی اگر گھر میں دال پکتی ہے تو پھر لازم نہیں ہے آپ پہ کہ آپ باہر والوں کو جب مسکینوں کھانا کھلائیں گے تو آپ مرغا ہی کھلائیں گے، جو آپ کے گھر میں پکتا ہے کھلاتے ہیں، بچوں کو گھر میں دال کھلاتے ہیں تو دال ہی کھلائیں گے، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ گھر میں تو پکاتے ہیں جو مرغا پکتا ہے اور جناب بنتا ہے، اور باہر لیکن جب مسکینوں کو کھانا کھلانے کی باری آئے تو پھر آپ ایسے کریں کہ دال کے ساتھ کام چلا لیں، یہ دونوں رستے اختیار نہیں کرنے۔ اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں لباس پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، اچھا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، ان میں سے تینوں میں سے جو سب سے آسان لگے اس پہ اللہ نے اختیار دیا، ٹھیک ہے۔ پھر جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے، ہاں یہ بھی آ گیا، 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ دو،
اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ قسم کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہو۔ اس کے علاوہ والدین اور نبی کریم یا دوسری کسی بھی معتبر یا مقدس چیز کی قسم کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں شاید یہ لکھنے والے جو ہیں اس بات کو بھول گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کہ قرآن کی قسم اٹھائی جائے، لیکن اگر کوئی بندہ اٹھا لیتا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ قرآن بھی مخلوق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسم اٹھانے سے منع فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آباء و اجداد کی جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے، مجھے میرے بیٹے کی قسم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرے خامد کی قسم ہے، یہ وہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ ایک دوسری جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی قسم اٹھائی گویا اس نے شرک کیا، ٹھیک ہے۔ قسم بھی، پیارے طلباء یہ بات ذہن میں رکھیں، قسم بھی ایک عبادت ہے، قسم اٹھانا ایک عبادت ہے، تو عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوتی۔ قسم کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جائز کام سے رکنے کی قسم اٹھا لے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے اللہ کی قسم نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، جائز کام سے رکنے کی قسم اٹھا لے، یا اللہ کی قسم میں فلاں کو نہیں بلاؤں گا، حالانکہ یہ جائز کام تھا، میں اس کام کو نہیں کروں گا، اور اس قسم کو توڑنے میں خیر ہو تو قسم توڑی جائے گی، ٹھیک ہے، اور کفارہ ادا کر دیا جائے گا۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے کسی کام پر قسم اٹھائی لیکن وہ سمجھتا ہے کہ خیر و بھلائی اس مخالف سمت میں ہے تو وہ خیر خواہی صورت اختیار کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہے کہ میں اپنے فلاں دوست یا فلاں بھائی یا فلاں بات نہیں کروں گا، تو اس کو چاہیے کہ قسم کو توڑ دے، کفارہ ادا کرے، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے پہلے مثال دے دی۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ چاہے تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے، چاہے 10 مسکین کو لباس پہنائے، ایسا غلام یا لونڈی آزاد کرائے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، اگر اسے 3 اشیاء میں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھے۔ قسم کے حوالے سے چوتھی بات یہ ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کرنا وہ مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے قسم اٹھانا، اگر اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ماضی کے کسی واقعے پر جھوٹی قسم اٹھانا یمین غموس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس قسم پر کفارہ نہیں ہوتا، لیکن اسلام نے اس قسم کو ناپسند کیا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ روزمرہ گفتگو میں اپنے گمان کے مطابق صحیح قسم اٹھانا لیکن واقعہ اس طرح نہ ہونا یمین لغو کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یمین لغو کہلاتا ہے۔ اس طرح کی قسم سے اللہ تعالیٰ رب العزت نے درگزر فرمایا ہے۔ جھوٹی قسم، ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ، انسانیت کو دھوکہ دینا، جھوٹی قسم اٹھانے والے کی طرف اللہ تعالیٰ بروز قیامت نظر رحمت ہی سے نہیں فرمائے گا، ٹھیک ہے، نظر رحمت اس کی طرف اللہ نہیں فرمائے گا۔ جھوٹی قسم یا حلف انفرادی اور اجتماعی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنے کی دعا اور عملی طور پر کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جی تو اب چلتے ہیں مشق کی طرف۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ یمین کا معنی ہے قسم اٹھانا۔ آگے چلتے ہیں۔ کس قسم پر کفارہ ہے؟ کس قسم پر کفارہ ہے؟ یمین منعقدہ، ٹھیک ہے، اس پر کفارہ ہے، جو بندے نے دل سے ارادہ کر قسم اٹھائی۔ اچھا، پختہ ارادے سے کھائی جانے والی قسم کے کفارے کی ایک صورت کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اچھا جی، قسم توڑنے پر روزے لازم ہیں، کتنے دن کے؟ 3 دن کے، ٹھیک ہے۔ کس قسم سے منع کیا گیا ہے؟ آباء و اجداد کی قسم سے۔ مختصر جواب دیں، قسم کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ ہم سبق سے دیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہاں سے قسم کا معنی آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اصطلاحی تعریف، ٹھیک ہے، اور اگر یہاں سے کرنا چاہیں تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں کسی مسلمان کا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پختہ عزم کرنا اور دوسرے شخص کو یقین دہانی کروانا یمین کہلاتا ہے، یعنی قسم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال کیا ہے، اس کی طرف چلتے ہیں جلدی سے۔ قسم کی اقسام لکھیں، ٹھیک ہے، قسم کی اقسام، یہاں سے قسم کی اقسام شروع ہوگی۔ اچھا، کہاں سے؟
مستقبل میں کسی شخص کے کام کے حوالے سے قسم اٹھانا، اس کو قسم یمین منعقدہ کہتے ہیں. ٹھیک، مستقبل میں کسی کام کے بارے میں، ٹھیک ہے، قسم اٹھانا. ماضی کے کسی جھوٹے واقعے پر قسم اٹھانا قسم غموس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دو قسمیں ہوگی. اور تیسری ہے جی یہاں پہ، بس یہ دو ہی قسمیں ہیں. یہ تیسری قسم ہے جی قسم کی لغو قسم، یہ کبیرہ گناہ. اچھا، روزمرہ کی گفتگو میں اپنے گمان کے مطابق صحیح قسم اٹھانا لیکن واقعہ اس طرح نہ ہونا لغو قسم کہلاتا ہے. یہ تین قسمیں ہیں قسم کی. ٹھیک ہے، ایک ہے یمین منعقدہ، دوسری ہے غموس، اور تیسری ہے لغو. ٹھیک ہے جی، تین قسم اس کی قسمیں ہیں جی. آگے چلتے ہیں جی. قسموں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ قسموں کی حفاظت سے مراد ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم اٹھائی نہ جائے. ٹھیک ہے، اگر قسم اٹھائی جائے تو اس کو پورا کیا جائے، لیکن اگر قسم اس معاملے میں اٹھا دی ہے جو جائز کام ہے تو اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. قسم توڑنے کا کفارہ تحریر کریں. قسم توڑنے کے کفارے کی 4 شکلیں سب سے پہلے ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، 4 شکلیں. پہلی بات یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ 10 کو کپڑے پہنائے جائیں. تیسری بات یہ ہے کہ 1 غلام آزاد کیا جائے. ٹھیک ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ان تینوں میں سے کسی کی گنجائش بندے کے پاس نہ ہو، فرصت نہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ 3 دن کے روزے رکھے جائیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی اس کی قسمیں. اچھا، آگے جھوٹی قسم کے نقصان تحریر کریں. ٹھیک ہے، جھوٹی قسم کے نقصان تحریر کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں سے جھوٹی قسم کے نقصان آپ یہاں سے یہ سوال کا جواب لکھیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے، جھوٹی قسم گناہ کبیرہ ہے، انسانیت کو دھوکہ دینا. جھوٹی قسم اٹھانے والے کی طرف نظر رحمت سے اللہ نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا اگلا سوال جو ہے وہ تفصیلی جواب دیں. قرآن و سنت کی روشنی میں قسم کے اقسام مسائل تحریر کریں. قسم کی اقسام میں نے بتا دی، مسائل کے بارے میں بتایا کہ قسم اگر اب اٹھائی جائے گی تو پھر اس پر کفارہ کیسے دیا جائے گا، کون سی قسم اٹھانی چاہیے، کون سی قسم نہیں اٹھانی چاہیے. قسم کی قسمیں یمین منعقدہ، یمین غموس اور یمین لغوی. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہیں اور اس پر ایک مفصل آپ نوٹ بنا لیں گے انشاءاللہ. چلیں جی، آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوا. حسن معاملات باب پنجم سے پہلی بات ہم نے پڑھی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پڑھیں گے. ملتے ہیں پھر ایک نئے سبق میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.